اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور سائنس۔ دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو وضو اور سائنس کے بارے میں ہے، جس میں ہم تفصیل سے سائنسی طریقے سے سائنسی طرز پر ہم وضو کا جائزہ لیں گے کہ وضو کا کیا کیا فوائد ہیں، جو ہمیں تو اسلام نے پہلے سے بتا دیا تھا، جبکہ سائنس نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد ابھی ان چیزوں کو ثابت کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وضو کی حکمت کی۔ بیلجیم یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو ایک صاحب نے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے سوال کیا کہ وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں، تو وہ شخص لاجواب ہو گئے ہیں۔ ان کو ایک عالم کے پاس لے گئے، لیکن عالم نے بھی ان کو صحیح معلومات نہ دی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے ان کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ عرصے بعد آیا، کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا کہ اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ دوسری چیز ہے دوستو ڈپریشن۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں ڈپریشن یعنی کہ مایوسی کا مرض بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا جمگٹا لگا رہتا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی کہ ڈپریشن۔ مایوسی کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے؟ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ منہ اور دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی کہ وضو کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، اس کے علاوہ اگلی چیز ہے وضو اور ہائی بلڈ پریشر۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی بھی لگواتے ہیں۔ وضو اور فالج۔ وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے یعنی کہ بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے مسواک۔ دوستو، ہر ایک سنت میں بہت سی حکمتیں ہیں، جیسے مسواک کو اگر لے لیں تو وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔ اس کی سنتوں کے کیا کہنا ہے؟ ایک بوپیری کا کہنا ہے کہ میں نے سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی تو اس میں تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہٰذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت کر دی۔ اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، یہاں کہ ڈینٹسٹ سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو حیران رہ گیا، وہ پوچھنے لگا کہ میری دعا سے اسے اتنی جلدی تمہارے مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔
جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے علاوہ قوت حافظہ کے لیے دوستو مسواک میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس میں متعدد کیمیائی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسواک کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ دوسری ہے جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ اور تیسری ہے تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ دوستو اتباع کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گرمی اور معدہ کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں۔ اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اور ویسے بھی دوستو ہمیں پتہ ہے کہ ٹوتھ برش کے کتنے زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ اچھا دوستو اگلی چیز ہے ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اس کی حکمتیں ملاحظہ ہوں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ان میں جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہاتھوں کے گرمی دانے، جلدی سوزش، ایگزیما، پھپھوندی کی بیماریاں، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی روح ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے کی حکمتیں۔ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے لاتعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایڈز کے اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے۔ منہ کے کناروں کا پھٹنا، منہ اور ہونٹوں کی داد کوبہ، منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ۔ نیز روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا ٹونسل بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو، جس کا درجہ حرارت 90 درجے فارنہائٹ سے زائد ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خوردبین جاڑو ہے۔ اس جاڑو میں غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی روئیں ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان غیر مرئی روحوں کے ذمہ ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لائسوزیم کہتے ہیں۔ ناک کے ذریعے اس آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے یعنی ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روح سے ناک کے اندرونی غیر مرئی روحوں کی کارکردگی کو تقویت پہنچتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے۔ چہرہ دھونے کی حکمتیں۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیائی مادے، سیسہ وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتا رہتا ہے۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار ہو جائیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت، یعنی کہ آئی واٹر اور ہیلتھ۔
اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں۔ ماہرین حسن صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کے سرکردہ ممبر نے کیا خوب انکشاف کیا، کہتی ہے مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیائی لوشن کی حاجت نہیں، وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے، خون کا دوران چہرے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتی ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے ایک ایسے مرض کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بوؤں کو وقتاً و وقتاً طرد کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بوئیں تر ہوتی رہتی ہیں۔ جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑھی مبارک سے جاتے ہیں وہ سنیں۔ ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہہ جاتے ہیں، جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، خلال کی سنت ادا کرنے کی برکت سے جوؤں کا خطرہ دور ہوتا ہے، مزید داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگلی چیز ہے کوہنیاں دھونے کی حکمتیں۔ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ ان کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنی کو ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مسح کی حکمتیں۔ سر اور گردن کے درمیان شاہ رگ واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شاہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس سے ڈپریشن کا مرض بھی دور ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے جواب دیا میں پاکستانی مسلمان ہوں۔ پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونک گیا مگر میں نے کہہ دیا 2-4 ہوں گے۔ پوچھا ابھی تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا وضو۔ کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بلکہ 5 وقت۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت مایا کے اندر فلوٹ یعنی تیرتا ہے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کہ کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے
کے ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے۔ واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کھچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے ابھی دیکھا کہ ہم نے وضو کے اوپر پوری تحقیق کی اور ہم نے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کے ہر ادا کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، جیسے کہ وضو میں جتنے بھی اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کے ذریعے کسی نہ کسی بیماری کا توڑ شامل ہے۔ جی دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی اور بھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔